تجوید کی تعریف یعنی ڈیفینیشن. تجوید کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ ہے ستھرا یا کھڑا کرنا، جسے آپ انگلش میں پروفیشنسی یا بیٹرمنٹ کہہ سکتے ہیں. اصطلاح قراء میں، قراء جو علم تجوید کا نالج رکھتے ہیں، یعنی تجوید کے بارے میں جن کو علم ہوتا ہے، جو اس علم میں مہارت رکھتے ہیں، اسے ہم قراء کہتے ہیں. اصطلاح قراء میں حروف کو ان کے مخارج مطلب ہوتا ہے ایگزٹ، حروف کے نکلنے کی جگہ، حروف کو ان کے مخارج سے صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے. یعنی حروف کو مخارج اور صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تجوید کہلاتا ہے. اب یہاں پہ صفات لازمہ اور صفات عارضہ کیا ہیں وہ آگے آئیں گی. تجوید کا موضوع یعنی اس علم کا موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے؟ تو اس کا موضوع حروف تہجی ہے. الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں انہیں ہم حروف تہجی کہتے ہیں. یعنی الف سے لے کر یا تک عربک زبان میں جتنے بھی لیٹر آتے ہیں ٹوٹل 29 ہیں، اور کہیں کہیں پر 28 بھی مانا جاتا ہے اگر حمزہ اور الف کو ایک مان لیا جائے تو. تو علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی، یعنی ان کو پراپر وے میں پڑھنا. تجوید کی غرض و غایت کا مطلب ہوتا ہے پرپس، یعنی اس کا پرپس کیا ہے؟ تو تجوید کی غرض و غایت یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. ترجمہ ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی اور وہ اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں. یعنی جو حق ہے تلاوت کرنے کا، جس طرح سے حکم ہے اس طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے حق کو ادا کرتے ہیں. تو تجوید کی غرض و غایت کیا ہے، یعنی اس کا پرپس کیا ہے کہ قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھا جائے. تجوید کا حکم، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ترجمہ ہے اس کا قرآن کریم کو خوب ٹھہر کر ہر حرف کو یعنی ہر لیٹر کو ایک دوسرے سے جدا کر کے پڑھو. ایک طرح کے کیسے ہو جاتے ہیں؟ جب یہاں عین پر زبر ہو اور حمزہ پہ بھی زبر ہو تو اکثر لوگ اسے بھی آ پڑھتے ہیں اور اسے بھی آ پڑھتے ہیں. تو اس کو کیا کرنا ہے؟ الگ کر کے پڑھنا. اسے آ یعنی بیچ والے حلق سے اور اسے آ یعنی نچلے والے حلق سے. پھر جیسے یہاں پر خا آ گیا تو اسے ہم کیا پڑھ دیتے ہیں؟ اکثر لوگ کھا بھی پڑھ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں پر ہا آ گیا اور ایک یہ ہا ہے، یعنی ہر حرف کو اس سے جدا کر کے پڑھو. یعنی عربک میں جتنے بھی لیٹر ہیں اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ الگ الگ ہے، ایک نہیں ہے. اگلا ہے ترتیل کا معنی. ترتیل کا معنی کیا ہے؟ تو یہاں پر ترتیل کا معنی حضرت علی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کہ ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، جس کا مطلب ہے حروف کی تجوید اور وقوف کا جاننا. یعنی کون سے حرف کو کس طریقے سے پڑھا جائے، اور وقوف میں یعنی کہاں پر ٹھہرنا ہے کہاں پر نہیں ٹھہرنا ہے، اس میں مہارت حاصل کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ترتیل کہتے ہیں. اور ترتیل کا دوسرا معنی ہے خفض الصوت و تحسین الصوت. ترجمہ ہے پڑھائی کے وقت آواز کو پست یعنی تھوڑی دھیمے اور ہلکا کرنا اور خوش آوازی سے پڑھنا، یعنی اچھی آواز میں پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ ترتیل کہلاتا ہے. حدیث ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے آراستہ کرو، یعنی قرآن کی زینت کو کیا کرو؟ برقرار کرو اپنی آوازوں سے، یعنی اس کی خوبصورتی کو بڑھاؤ. اور ہے رب قارئ للقرآن یلعنہ. ترجمہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ قرآن کریم کو ایسے پڑھنے والے ہیں کہ جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے. رب قارئ للقرآن یلعنہ. بہت سارے لوگ قرآن کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں یعنی تجوید کے بغیر پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. صفات حروف کی صحیح ادائیگی کے لیے جس طرح مخارج کی اہمیت ہے، مخارج یعنی کون سا حرف کہاں سے نکلے گا، جیسے عین کا مخرج ہے مڈل تھروٹ، تو حروف کی صحیح ادائیگی کے لیے جس طرح مخارج کی اہمیت ہے اسی طرح صفات بھی اہمیت کی حامل ہے. اب صفات کیا ہوتا ہے؟ صفات جو ورڈ ہے وہ صفت ورڈ کا پلورل ہے. صفات کیا ہے؟ صفت ورڈ کا پلورل ہے، یعنی جمع اسے کہتے ہیں، صفت کی جمع ہے. تو یہ صفت مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاصیت، کوالٹی. ٹھیک ہے، تو صفت اس خاص کیفیت کو کہتے ہیں جو کسی شے کے ساتھ قائم ہو. اصطلاح تجوید میں یعنی تجوید کے ٹرمنالوجی میں صفت حرف کی اس حالت کو کہتے ہیں جس سے حرف کا پر، باریک، قوی
ضعیف ہونا وغیرہ معلوم ہو. یعنی تجوید کے علم میں صفات کسے کہتے ہیں؟ جو آپ پیچھے ورڈ آیا تھا صفات عارضہ کا خیال رکھنا، تو صفات کسے کہتے ہیں تجوید کے ٹاپک میں؟ تو کون سا حرف پر پڑھا جائے گا اور کب اور کیوں، کون سا حرف باریک پڑھا جائے گا، جیسے یہاں را کب پر پڑھا جائے گا، پر یعنی ہیوی پڑھا جائے گا، کب باریک پڑھا جائے گا یعنی کب پتلی آواز سے پڑھی جائے گی، اور اسی طریقے سے کون کون سے حرف قوی ہیں یعنی اسے بھاری آواز سے پڑھتے ہیں، کون کون سے حرف ضعیف ہیں یعنی جنہیں پتلی آواز سے پڑھتے ہیں. تو یہ سارے کس کے ٹاپک ہیں؟ صفات کے ٹاپک ہیں. جیسے اللہ کا جو لام ہوتا ہے یہ کب ہیوی ہوگا، کب لائٹ ہوگا، کب اور یہ الف ہے کب اسے پتلی آواز سے پڑھیں گے، کب اسے موٹی آواز سے پڑھیں گے، یہ سارے صفات میں آتے ہیں.